وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ مولانا حافظ کاشف السعدی حفظہ اللہ تعالی، علم الوحی کے فضائل و مناقب اور موجودہ دور کے فتنوں کے حوالہ سے اللہ کی قسم بڑے ہی سعادت مند یہ بچے ہیں، اور بڑا ہی خوش قسمت ان بچوں کے والدین ہیں کہ جن نے آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں پہ ہر شخص مادیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور دنیاوی سٹیٹس کے حصول کے لیے کوشاں ہے، ایسے دور میں ان والدین کو میں سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے، رب کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے وقف کیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ اسوہ اسلامک سینٹر کا 12واں سالانہ تقریب تکمیل قرآن کے موقع پہ یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال کئی طلباء کرام قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور کلام اللہ کو ضبط کرتے ہیں، اور یہ خوش قسمت طلباء کرام جو آپ کے سامنے چیئرز کے اوپر تشریف فرما ہے، یہ وہ خوش قسمت والدین کے لگتے جگر ہیں کہ جن نے کلام اللہ کو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تلک، قرآن کے 30 پاروں کو، 114 سورتوں کو، قرآن کی 7 منازل کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ان بچوں کے لیے دل کے گہرائی سے یہ دعا بھی کیجئے جس طرح ان طلباء کرام نے قرآن کا حفظ کیا ہے، اللہ رب العزت اسی طرح قرآن کا فہم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح حضرت حافظ کاشف صاحب بارہا اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان بچوں کو حضرت شیخ کے سامنے بٹھائیں کہ وہ ان سے قرآن کا درس لیں، حدیث کا سبق لیں، اور یہ اللہ کی قسم علاقے کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی ہے کہ یہاں پر قرآن کے فہم، قرآن کے تدبر کی کلاس ہوتی ہے، اور استاذ وہ انسان، وہ شخصیت جو عظیم، جو مدینہ منورہ نبی پاک علیہ السلام کے شہر سے پڑھ کر آئے، اور وہ عظیم انسان کہ جس نے دسیوں سال صحیح البخاری کا درس دیا، سینکڑوں کی تعداد میں جس کے طلباء آج قرآن و حدیث کا علم بکھیر رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ادنا سا فقیر انسان ہوں کہ جس نے حضرت شیخ کے سامنے ذان میں تلمذ طے کیا ہے۔ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، آئیے آج آپ بھی اس بات کا عزم کریں، اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو کم از کم ضرور قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے علم کے لیے وقف کریں گے۔ اور ہم اپنے بھائی حضرت حافظ عبدالسلام صاحب، ان کو بھی اور ان بچوں کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آج یہ 5 طلباء کرام قرآن مجید کو مکمل کر کے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ الرحمن جب یہ بچے مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح پڑھائیں گے، والدین کے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اسی طرح اساتذہ کے نامہ اعمال میں بھی یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔
اہلا و سہلا مرحبا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خطیب عرب و عجم فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ عبد المنان الراسخ حافظہ اللہ تشریف لائیں۔ ہم ان کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے خطاب سے قبل ادارہ کے پرنسپل محترم بھائی حافظ عبدالسلام جمیل صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور طلباء کی دستار بندی اور انعامات کے حوالہ سے اعلان ہیں اور مزید آگے جانا ہے انہوں نے۔ تو سب سے پہلی درخواست میری یہ ہے، جتنے احباب ساتھی باہر ہیں وہ ذرا اندر تشریف لے آئیں۔ بارک اللہ، آ جائیں اندر، آ جائیں اندر تشریف لیں۔ اندر آواز بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی صحیح آئے گی اندر۔ یہ کچھ انعامات ہیں حاضری کے حوالے سے جن بچوں نے پابندی کی ہے، والدین نے بچوں کو پابندی کروائی ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں محترم بھائی خلیق الرحمان صاحب سے وہ ذرا تشریف لائیں اور انعامات تقسیم کر دیں۔ سب سے پہلے بچہ بلال عمران انس ہدایت اللہ، گزر جائے۔ حافظ حسیب الطاف، نجیب الطاف، یہ دونوں بھائی لدے والا کے قریب سے روزانہ آتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح عبد المنان زید، علیان آصف، طاہا شفیق، معاویہ جمیل۔ میں ملتمس ہوں شیخ حافظ الیاس اثری حافظہ اللہ، ان کے بڑے صاحبزادے ہیں محترم عبد الحنان صاحب، ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، ذرا انعامات چند بچوں کو دے دیں۔ آفاق قاسم، ارحم کاشف، عمر شفیق، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے حاضری کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں بھی وقت پہ پہنچے ہیں، دعائیں یاد کی ہیں، نماز یاد کی ہے، پابندی کی ہے، اور ان بچوں کا پابندی کرنا پیچھے والدین کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ابراہیم عثمان، عمر شفیق، ہاں جی زید نوید اسلم جی، عمیر عامر، استاد محترم قاری اسحاق شہباز صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف فرما ہیں مجلس میں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لیں۔ حضرت استاد جی قاری محمد اسحاق شہباز صاحب اور انعامات تقسیم کریں گے جی۔ ہاں جی خزیفہ آصف، ہاں جی عبداللہ عمران بچہ جی، عبداللہ عمران، خزیفہ آصف بڑا والا نا جی، دو بچے ہیں خزیفہ نام کے بڑا، علی محمود، حسین احمد، فراز کاشف، استاد جی اب انشاءاللہ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دستار بندی کی جائے گی، اور دستار بندی کے لیے تشریف فرما ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ حضرت فضیلت الشیخ
قاری محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ وہ ان طلباء کی دستار بندی کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے رہے ہیں اور لوگ ان سے کسب فیض لیتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، پھر اسی طرح حضرت استاذ العلماء حضرت استاد جی حافظ عبدالسمیع عاصم صاحب، اسی طرح شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ الیاس اثری صاحب حافظہ اللہ، اب ہمارے استاد محترم الشیخ سعید کلیری صاحب حافظہ اللہ، روزانہ نماز فجر کے بعد ترجمہ کلاس یہاں پہ ہوتی ہے، لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک دفعہ پہلے مکمل قرآن پاک ختم ہوا ترجمے کے ساتھ سبکن کر کے، پھر دوسری دفعہ ختم ہوا، اب الحمدللہ تیسری دفعہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو میں آپ سب احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو قریب کے رہنے والے ہیں یا دور سے آنے والے ہیں، ضرور آپ استفادہ کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت نفع ہوگا۔ تو حضرت استاد جی دستار بندی کرتے ہیں۔ پہلے حافظ حسیب احمد الطاف، دوسرا بچہ ہے حافظ خبیب احمد نعیم محمود۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پہ الحمدللہ ہمارے محترم لالا عصمت اللہ انصاری صاحب حفظہ اللہ، اسی طرح محترم بھائی عبد الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ عبد الرحیم صدیق، حافظ عمار زبیر، حافظ انس ہدایت اللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم بھائی عبد الرحمن صاحب سے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائیں استاد محترم کے ساتھ، اور وہ بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ جی چلو بیٹے آؤ باری باری۔ ہاں جی، حسیب اس کے ساتھ ہے حافظ خبیب احمد، حافظ عبد الرحیم، حافظ عمار زبیر، حافظ عبد الرحمن اثری حافظہ اللہ، یہ بھی ہمارے شیخ حضرت استاد جی حافظ الیاس اثری حافظہ اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت نصیب فرمائے۔ حافظ انس ہدایت اللہ صاحب روکے جی، ٹھیک ہے جی، شاید تشریف رکھیں جی۔ شیلڈز بچوں میں تقسیم کریں گے۔ ہمارے علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیت ہیں محترم لالا عصمت اللہ انصاری صاحب، جو چیئرمین بھی ہیں صاحب کا، تو الحمدللہ لوگ ان پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ حسیب احمد، دوسرا بچہ ہے جی حافظ خبیب احمد، حافظ عبد الرحیم صدیق، حافظ عمار زبیر، حافظ انس ہدایت اللہ۔ ہمارے محترم صدر صاحب حاجی محمد ارشد صاحب، جو اس وقت عمرہ کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، فون پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، بہت ساری دعائیں دی اور دعائیں بھی کرتے رہے، کہتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پروگرام کامیاب کرے گا۔ اسی طرح ہمارے محترم حاجی طارق سیٹھی صاحب، وہ بھی عمرہ پہ ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، انہوں بھی دعاؤں سے نوازا۔ پھر اسی طرح آپ نے اشتہارات میں دیکھا، جی ایک منٹ، خزیفہ آصف اس بچے کا ایوارڈ ہے جی۔ اس بچے نے اپنی منزل کے پختہ ہونے کے باوجود مزید وقت لگایا ہے
الحمدللہ بڑی اچھی اس بچے کو منزل یاد ہے، اور میں نے درخواست کی اس کے دادا جان سے اور اس کے ابا جان سے بھی کہ اس بچے کو کھڑا کریں اور یہ آئندہ پہلے سال ہی قرآن پاک کو سنائے تراویح میں۔ اچھا جی لالا جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ گفٹ ہے ان بچوں کے لیے، تو میں محترم بھائی ذکاء اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آ کے تشریف لائیں۔ یہ ایک سوٹ انعام ہے تحفے میں بچوں کے لیے۔ حافظ حسیب احمد، حافظ خبیب، ہمارے محترم حاجی محمد نذیر احمد مرحوم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، کروڑ کروڑ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ بڑا پیار، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی سالانہ پروگرام ہوتا تو مجھے کہتے بتاؤ میرے ذمے کیا کام ہے۔ بڑی یاد آئی ان کی، حقیقت بات ہے۔ جب اشتہار ترتیب دیا گیا، آؤ بیٹے کس کی باری آتے جائیں۔ جب اشتہار ترتیب دیا گیا تو میں نے محترم بھائی ذکاء اللہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ اشتہار کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو جب میں انہیں اشتہار دکھاتا تو وہ کہتے بس ٹھیک ہے، جو تیار ہو گیا ہے بہتر ہوا ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہماری اس مسجد کے حاجی محمد شفیع سیٹھی صاحب ہوا کرتے تھے، یہ انہی کا لگایا ہوا پودا اجتناور درخت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ بہت شکریہ، چلو جزاک اللہ۔ ٹھیک ہو میں کہہ دینا۔ ہمارے حاجی محمد ارشد صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے بھائی محترم طاہر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ہم انہیں بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب یہ بچوں کے ہم نے ان کے اندر اسناد تقسیم کرنی ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں حضرت استاد محترم قاری محمد اسحاق شہباز صاحب سے حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں ایک دفعہ اور ان بچوں میں اسناد تقسیم کر دیں۔ جی آؤ بیٹے، باری باری آئیں گے جی۔ حافظ حسیب الطاف، حافظ خبیب جی، بیٹے باری باری آتے جی۔ اس کے بعد انہی بچوں کے اندر ایک بڑا خاص انعام ہے جس کو ہم اپنی کلاس میں بھی بچوں کو بتاتے رہتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے الحمدللہ نصاب میں شامل ہیں۔ بچے الحمدللہ سوالن جواباً بڑی آسانی کے ساتھ، جو صرف بچوں کے لیے ہی نہیں، دیکھنے میں وہ چھوٹے سے کتابچے ہیں، لیکن بہت سارا مواد بڑا آسان اور سہل انداز میں حضرت استاد جی نے اس کے اندر قلم بند کر دیا ہے۔ آپ بھی ان کو خریدیں اور بچوں سے لے کے کتابیں، جب بچے بیگ لے کے گھر آئیں ان سے وہ کتابیں دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ پڑھتے کیا ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ان سے بہت سارا استفادہ کریں گے۔ تو یہ انعام ہے اب ان بچوں کے لیے کتاب الاذکار کے نام سے۔ اس کے اندر ہمارے شیخ جو مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج پہلی دفعہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور میں اس موقع پہ اپنے بھائی صفی الرحمان عاصم حافظہ اللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ مسلسل شیخ کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، میرے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے آج ہماری اور شیخ صاحب کی ملاقات کروائی ہے، تو یہ خاص انعام کتاب الاذکار کے نام سے ہے جو شیخ صاحب نے ہی لکھی ہے، اور شیخ کے ہاتھوں ہی انشاءاللہ ان بچوں کو یہ انعام دلوایا جائے گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں شیخ صاحب سے کوئی ان بچوں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سب سے پہلے میں حافظ حسیب احمد سے درخواست کرتا ہوں جی، یہ کتاب یہ بچے بھی پڑھیں اور آپ احباب نے بھی ضرور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ مشکلات کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے، پریشانیاں آئیں ان کا حل کیا ہے، نماز کی ادائیگی، سارا طریقہ شیخ صاحب نے اس کے اندر ماشاءاللہ ترتیب دیا ہے۔
میں آنے والے اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشریف فرما ہیں ہمارے محترم بھائی زاہد نعیم سندھو صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں رضائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے بچے کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ پچھلے دنوں ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وفات پا گئے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی۔ تو اب انشاءاللہ قاری صاحب میں دینا آپ نے الحمدللہ بچوں کے انعامات کا سلسلہ، دستار بندی، حوصلہ افزائی کے انعامات سب دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنے بھی دین کے طلباء کرام ہیں سب کو اپنی رحمت سے کامیاب بنائے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خطیب عرب و عجم الشیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ان کے اور آپ کے درمیان میں صرف چند لمحے حائل ہوں۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، گزشتہ پروگرام میں یا شاید جب قرآن مجید کی تکمیل کی حضرت شیخ صاحب نے استاد المکرم نے، اس وقت ہماری اسی مسجد کے پہلے جو صدر تھے حاجی نذیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، وہ کہنے لگے ترغیب کے لیے کہ مجھے سنا صحیح نہیں جاتا، تو میں نے 2 ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود میں کلاس میں بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج ہم ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ان کے حق میں قرآن کے ساتھ محبت کی گواہی کو قبول فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنے وابستہ ہیں، اور بالخصوص اہل علاقہ مسجد کے نمازی وہ قرآن کے اس فہم قرآن کی کلاس میں ضرور شرکت کیا کریں، اور دور کے جو احباب ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ آن لائن لائیو سن سکتے ہیں۔ سعید کلیروی اس کے نام پہ فیس بک پر آئی ڈی ہے، پیج ہے، ادھر ہر روز لائیو چلتا ہے جو شیخ صاحب ترجمہ کلاس پڑھاتے ہیں۔ اور گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال شیخ صاحب 2-3 سال پہلے تقریباً حضرت استاذ الگرامی ہی بیان فرما رہے تھے کہ مجھے ایک دن محقق الاثر الشیخ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان نے کال کی اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی کلاس کو سنتے ہیں۔ تو یہ اہل علاقہ کے لیے بھی، مسجد کے لیے، مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، تو ہمیں اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے جس بندے نے جتنی بھی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان عظمت کے لائق ان کو اجر و ثواب سے نوازے۔